ویری ویل جی، تو اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ہمارا اصولی مسئلہ ہے کہ میں لمس جاؤں اور وہ مجھے انجمن فروغ اردو کے لیے دعوت کلام دیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کون سا طبقہ سننے کے لیے آتا ہے اور کیا سننا چاہتا ہے، اور اس کے کان اور اس کی تاب سماعت کس چیز کا عادی ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اردو میں گفتگو کریں تو نتائج کے لیے پھر آپ تیار ہو جائیے، ان سے میری گزارش یہ تھی کہ اب میں جتنی گفتگو کروں گا، گفتگو تھی کہ شفٹنگ پیراڈائمز ان ورلڈ تھاٹ۔ اچھا، اب آپ تیار ہو جائیے کہ جتنی دیر گفتگو کرنی ہوگی آپ کو سب اردو میں سننا ہوگا اور آپ کا مجمع بھگتے گا اس کو۔ تو خواتین و حضرات، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ کلمات کہنے کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے، اور آپ دن بھر کی تھکن کے بعد کتنی اس کی تاب و توانائی رکھتے ہیں، لیکن میں یہ فرض کر کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ شاید اقبال پر کچھ کہنے کے لیے میرے لیے یہ جگہ خالی رکھی گئی تھی۔ آپ چونکہ تھکے ہوئے ہیں تو ایک ذاتی واقعے اور لطیفے سے آغاز کلام کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ تہران سے ایک کال موصول ہوئی، ریڈیو تہران ایران، کہ ہم آپ کا آڈیو انٹرویو کریں گے، اور سوال یہ ہے علامہ اقبال کو شاعر مشرق کیوں کہتے ہیں؟ 10 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو ٹیلی فون کریں گے اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ صرف اتفاقی بات ہے؟ کیا یہ صرف اظہار جذبات ہے، اظہار عقیدت ہے، یا اس میں کوئی نکتہ ہے، کوئی گہری بات ہے؟ ویسے تو اس کا ایک جواب وہ بھی ہو سکتا تھا جو شاہ جہان کو ایران کے سفیر نے آ کر سوال کیا کہ سرکار آپ ہیں تو ہندوستان کے بادشاہ کہلاتے ہیں، شاہ جہان، یہ کیا بات ہوئی؟ اب وہ بات خاصا پریشان ہوا، اس نے درباریوں سے مشورہ کیا، میرے پاس تو درباری بھی نہیں تھے مشورہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے سوچ کے کسی کایاں زیرک آدمی نے یہ جواب دیا اس کو کہ جناب اس کو بلا کے جواب دے دیجئے کہ باعتبار اعداد، نیومیریکل ویلیوز میں شاہ جہان اور شاہ ہند دونوں کی نیومیریکل ویلیو ایک ہی ہوتی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایسا اتھلا جواب میں تو نہیں دے سکتا تھا، میں غور کرتا رہا کہ شاعر مشرق کیوں کہتے ہیں، اور یہ کیا اتفاق ہے؟ دیکھیے، اس ترکیب کے 2 الفاظ ہیں جس سے مل کر یہ ترکیب بنتی ہے، شاعر اور مشرق۔ مشرق میں شاعر کا، جب میں مشرق کہتا ہوں تو اس سے مراد ہندو تہذیب، بدھ تہذیب، عیسوی تہذیب، یہودی تہذیب، مسلم تہذیب، سب میں تصور شعر کیا رہا ہے ہمیشہ، رینیسانس تک اور ماڈرن دور شروع ہونے سے پہلے تک۔ تو ان سب تہذیبوں کا تصور شعر ایک ہی تھا، جو ورڈزورتھ کے زمانے تک ایک ہی رہا، اس کے بعد تبدیل ہو گیا۔ ورڈزورتھ کا تو آپ سنتے آئے ہوں گے کہ شاعری کیا ہوتی ہے، اٹس اے اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگز، یہ ایک ڈیفینیشن ہے اس کی، ہم بھی ایم اے میں یہی پڑھتے تھے۔ جب غور کیا کہ شاعر اور مشرق ان دونوں میں کیا تعلق ہے، تو ایک نقطہ سامنے آیا کہ ہم ان کو صرف بربنائے عقیدت شاعر مشرق نہیں کہتے، اس میں ایک بڑی گہری بات پوشیدہ ہے جو ساری مشرقی تہذیبوں کا متفقہ نقطہ نظر ہے، شعر تخلیقی عمل اور منصب شاعری اور منصب شاعر کے بارے میں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اسلامی ساری زبانوں میں شعر، شاعر اور شعور ایک ہی لفظ سے نکلتے ہیں، ایک ہی مادے سے نکلتے ہیں، شاعرہ، جس کے بنیادی معنی ہیں شعور رکھنا، جاننا، ادراک کرنا کسی چیز کا؟ تو کیا یہ اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جتنی شعر کی تعریفیں ابن سینا سے لے کر آج تک متعین کی گئی ہیں، یعنی جدید دور میں آنے سے پہلے، ان سب کی تہ میں یہ بات موجود ہے کہ شعر کا تعلق شعور سے ہے، اور شاعر وہ ہستی ہوتا ہے بالا تر سطح شعور رکھنے والی جو دوسرے لوگوں سے کسی وجہ سے اونچا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ شعور جو دوسروں سے مختلف ہے، بالا تر ہے، یہ شاعر کو شاعر بناتا ہے صاحب شعور ہونا اس کا، اور اس کی بالا تر سطح شعور، تو آپ سوچ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ شاعری تو چرکیں بھی کرتے تھے، شاعری تو جوش بھی کرتے تھے، پھر مولانا روم اور ثنائی اور سعدی اور اقبال اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو ہماری ساری ڈیفینیشنز میں یہ چیز بہت واضح رہی ہے کہ کچھ شاعر وہ ہوتے ہیں جن کو صرف شعور کس چیز کا ہوتا ہے؟ ردیف اور قافیے کا، آہنگ کا، ردم کا اور ہارمنی کا۔
وہ پہلی سطح ہے شاعری کی. قانون کے مطابق تو شاعری ہو گئی، 1 2 3 4 5 6 7 8 شاعری ہو گئی، لیکن اس میں کیا ہے؟ صرف ردم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے ذرا اوپر اٹھیے، جن کی سطح شعور ذرا قدرے بلند ہے، تو ان لوگوں کو آہنگ کا شعور بھی ہے، قافیہ اور ردیف کا شعور بھی ہے. اس میں جو حسن بیان پیدا کرنے کے لیے عناصر شامل کیے جاتے ہیں، تسبیح، اشتعارہ وغیرہ وغیرہ، اس کا بھی شعور ہے، لیکن وہ یہیں تک رہ جاتا ہے. یہ شاعری کی اور شعور کی دوسری سطح ہوئی. اس سے تھوڑا اور اوپر اٹھیے تو وہ شعراء ہیں جنہیں ردیف، قافیہ، آہنگ کا بھی شعور ہے، جو اس میں حسن بیان پیدا کرنے کے عناصر بھی استعمال کرنا جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اس میں انسانی احساس و جذبات و تجربات کو سمیٹ کر اس کا بیان بھی کر رہے ہیں. یہ ایک درجہ ہو گیا فیض احمد فیض. بہت سے لوگ آپ کو ذرا اور اوپر اٹھیے تو پھر وہ شاعر آتے ہیں جن کے ہاں ان سارے عناصر کے ساتھ ساتھ، یعنی قافیہ، ردیف، حسن بیان کے اسالیب اور حسن اظہار کے جو صنائع بدائع ہوتے ہیں، ان سب کی رعایت اور بھرپور استعمال کے ساتھ، اور احساس و جذبات اور تجربات انسانی کو سمو کر بیان کرنے کے ساتھ ایک سطح اوپر اٹھتی ہے کہ وہ فلسفہ، وعظ و نصیحت اور دیگر اہم موضوعات جو بڑے موضوعات ہیں انسان کے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. سب سے اوپر وہ شعراء صف میں آتے ہیں جن میں یہ سارے عناصر، حسن بیان کے عناصر بھی موجود ہیں، حسن معنوی بھی موجود ہے، اور وہ بیان حقائق کا کام کرتے ہیں. وہ انسان کی ان باتوں سے آپ کو روبرو کرتے ہیں، انسان کے ان سوالوں سے آپ کو روبرو کرتے ہیں جو انسان کے بنیادی سوال ہیں. اور ساری بڑی شاعری اگر وہ آپ کو آپ کے بنیادی سوالوں سے روبرو نہ کرے تو بڑی شاعری نہیں ہوتی. علامہ اقبال بلا شبہ دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی شاعری، شاہکار چیزیں بڑی شاعری میں شمار ہوتی ہیں. تو وہ ایک اساسی شرط کو پورا کرتے ہیں کہ وہ ان ساری سطحوں کو سمیٹتے ہوئے اس کے بعد ان بیان حقائق کے ساتھ جو بڑی باتیں ہیں، بڑے مفہوم ہیں، ان کے آپ کو روبرو کرتے ہیں. وہ کیا سوالات ہیں؟ جو انسان کے سوال ہیں، جو پاکستانی غیر پاکستانی کے سوال نہیں ہیں، جو ہندو اور غیر ہندو مسلمان کے سوال نہیں ہیں، وہ انسان کے سوال ہیں. جب سے انسان ہے یہ سوال بھی موجود ہیں. میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس کائنات سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس کائنات کے پیچھے کچھ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس سے میرا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اس سے میرا کیا رویہ متعین ہوتا ہے؟ یہ بڑے بڑے انسان کے سوال ہیں. ہر بڑی شاعری اور ہر بڑا شاعر شروع کسی ایک روایت سے کرتا ہے اور پھر فوراً یونیورسل عالمگیر اقدار کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اگر ٹی ایس ایلیٹ ایک کیتھولک عیسائی رسم سے اپنی شاہکار نظم کا عنوان مستعار لیتے ہیں، یعنی